الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اس سے پہلے کی آیتوں میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے لوگوں کو جمع کرے اور ساتھ ساتھ ہر امت میں سے ایک گواہ کو بھی پیش کرے گا. میدان محشر میں کافروں کو عذر اور معذرت پیش کرنے کی مہلت نہیں دی جائے اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے. جب وہ کفر و شرک کی بنیاد پر جہنم کے مستحق ٹھہریں گے تو وہاں عذاب ہی عذاب ہوگا، اس میں کسی قسم کی تخفیف نہیں ہوگی، ہلکا نہیں کیا جائے گا. اس طرح یہ بات بھی آئی تھی کل قیامت کے دن لوگ ان لوگوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے جنہیں لوگوں نے اللہ کے بالمقابل شریک ٹھہرا لیا تھا. لیکن حال وہاں یہ ہوگا جب یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اللہ یہی ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، انہی کی کہنے کے نتیجے میں ہم نے شرک کیا تھا اور تیرے ساتھ ان کو بھی پکارنا شروع کر دیا. تو وہاں پر وہ لوگ جنہیں شریک ٹھہرایا گیا وہ شرک کرنے والوں کی باتوں کو ان کے منہ پر دے ماریں گے اور کہیں گے نہیں ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں تھا، اور صراحت کے ساتھ انکار کرتے ہوئے کہیں گے ان لوگوں نے اگر ہمارے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گئے تھے، یہ لوگ جھوٹے ہیں. پھر وہاں کچھ دیر کے بعد یہ سب غائب ہو جائیں گے. جن کو دنیا میں بڑا سمجھ کر اللہ کا شریک ٹھہرایا جا رہا تھا وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے. تو جن لوگوں نے کفر کیا یا جن لوگوں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، یہ لوگ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے عذاب میں مستقل اضافہ در اضافہ ہی ہوگا. پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ ان تمام گواہوں کی گواہی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا جائے. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دیا ہے، پھر اس کتاب سے متعلق یہ بات آئی کہ قرآن مجید ہر چیز کو بڑے واضح انداز میں بیان کرنے والی کتاب ہے. قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت کا سرچشمہ بھی ہے اور فرما برداروں کے لیے خوشخبری کا سامان ہے. اب اگر کوئی انسان قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے، قرآن کے بیان کے مطابق عمل کرتا ہے
قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار یا تفسیر اور تعلیم کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو در حقیقت وہ انسان اللہ کی رحمتوں کے سایہ میں بیٹھا ہوتا ہے. اور جس انسان کو ہدایت مل جائے اور جس انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہو جائے اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں رہیں گے اور آرام و سکون کے ساتھ منچاہی زندگی. آگے کی آیت میں 3 اچھائیوں کا ذکر ہے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا اور 3 برائیوں کا تذکرہ ہے جس سے پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. بلا شبہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا، حسن سلوک اور نیکی کے کام کرنے کا اور قریبی رشتہ داروں کو کچھ دینے کا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اور اللہ منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، بری باتوں سے اور سرکشی کرنے سے. یعظکم لعلکم تذکرون. وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. 3 اچھائیوں کا تذکرہ ہے اور 3 برائیوں کا تذکرہ ہے. اگر کوئی انسان ان 3 اچھائیوں کو فروغ دیتا ہے اور ان 3 برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے یقیناً وہ انسان کامیابی کی منزل کو طے کر لیتا ہے. اچھائی کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. عدل آپ کو اللہ کے ساتھ بھی کرنا ہے، رسول اللہ کے ساتھ بھی کرنا ہے، عام مومنوں کے ساتھ کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا ہے، باہر والوں کے بھی ساتھ کرنا ہے. عدل مانا انصاف. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی آپ کو ناانصافی کرنے پر نہ ابھارے، انصاف کرو. یہی عدل یا انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. عدل مطلب انصاف. 2 لوگ آپ کے پاس آئے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے کا، اپنے مقدمات کو آپ کے سامنے پیش کیا. ایک آدمی آپ کا دوست ہے اور ایک آدمی آپ کا دشمن ہے. فیصلہ دشمن کے حق میں جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے دوستی کا خیال کیا اور فیصلہ الٹ پلٹ کر دیا. یہ آپ نے عدل کے خلاف کام کیا. اسی طریقے سے مسلم اور غیر مسلم کا مقدمہ آپ کے پاس پہنچا. آپ سوچیں گے یہ مسلمان ہے، اس کی تائید ہونی چاہیے، حالانکہ وہ غلط ہے. اور یہ غیر مسلم ہے، ہم اس کی تائید نہیں کریں گے، حالانکہ یہ صحیح ہے. تو اگر آپ نے غلط کو صحیح کر دیا اور صحیح کو غلط کر دیا، پھر اس بنیاد پر یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، اگر غیر مسلم حق پر ہے تو آپ کو غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دینا ہوگا. اگر آپ کا دشمن حق پر ہے تو دشمن کے حق میں آپ کو فیصلہ دینا ہوگا. بلکہ یہاں تک کہا ایک طرف آپ کا باپ ہو، ایک طرف دوسرے لوگ ہیں، تو اپنے باپ کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر مقدمہ اپنے باپ کے حق میں کریں گے، حالانکہ باپ آپ کا صحیح نہیں غلط پر ہے. یہ بھی ظلم ہو جائے گا، عدل کے خلاف ہو.
لیے قرآن نے کیا کہا؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی آپ کو بے انصافی کرنے پر نہ ابھارے، یعنی دشمن ہو کہ دوست ہو، آپ کے سامنے مقدمہ آیا، آپ کو فیصلہ حق کا کرنا ہوگا، ناحق کا سپورٹ آپ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ آپ کو اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا معنی ہے اعتدال، اعتدال کا معنی ہوتا ہے درمیانی راستہ نکالنا، اور اسلام راہ اعتدال ہے، اس میں زیادتی بھی نہیں ہے اور اس میں کمی بھی نہیں، بالکل پرفیکٹ مذہب۔ اعتدال کا راستہ آپ کو سکھلایا جاتا ہے، بالکل اسٹیمش مت بن جائیے اور بالکل نرم اور سست مت پڑ جائیے۔ جس چیز کو جس طرح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح بجا لائیے، تو یہ راہ اعتدال ہوتا ہے، درمیانی راستہ، کہ ہم آپ کو جہنم رسید بھی نہیں کرتے ہیں اور ہم آپ کو جنت تک پہنچا نہیں دیتے ہیں، بلکہ جو راستہ ہے وہ راستہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، یا اللہ حکم دیتا ہے راہ اعتدال کا، درمیانی راستہ اپنانے کا۔ والاحسان، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے احسان کا۔ احسان کے یہاں پر 3 معنی ہوتے ہیں، جس طرح عدل کے 2 معنی بیان کیے گئے، ایک تو عدل و انصاف ہے اور دوسرا اعتدال ہے، اسی طرح احسان کے 3 معنی کیے گئے۔ احسان مطلب حسن سلوک کرنا۔ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اسے بھی احسان سے تعبیر کیا گیا۔ دوسرا معنی احسان کا، کسی آدمی کو اس کی مزدوری سے زیادہ خوش ہو کر دے دینا۔ جیسے آپ نے کسی کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے بلایا، گھنٹہ 2 گھنٹہ دن بھر آپ کے پاس کام کیا، 350-400 روپیہ اس کے کام کی مزدوری متعین ہے، آپ نے جو متعینہ رقم ہے وہ دے دیا، وہ تو اس کی مزدوری ہوئی، اس پہ 10-20 روپیہ آپ نے بڑھا کے دے دیا، یہ آپ کی جانب سے اس پر احسان ہوا۔ تو اللہ آپ کو حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، مطلب کیا ہوا کہ مزدوری بھی دیجیے اور کچھ اور بھی دے دیجیے۔ احسان کا تیسرا معنی کیا گیا اخلاص، جسے حدیث جبریل میں احسان کا معنی اخلاص کے طور پر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی مجلس میں جبریل امین نے سوال کیا، اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے ہمیں خبر دیجئے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے وہ اللہ کو اپنے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کی عبادت میں یہ کیفیت نہیں بنتی ہے تو اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی اللہ کو دیکھے گا، دیکھتا ہی رہ جائے گا، اللہ ایسی عبادت چاہیے، پھر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ اللہ کی ذات میں آپ گم ہو جائیں گے۔ یہ کیفیت سب کے بس کی باہر کی بات، تو کہا یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ اللہ تو ہماری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کے کیمرے میں ہم ہیں، ہم دائیں جھانک رہے ہیں کہ بائیں جھانک رہے ہیں کہ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، ادھر کھجلا رہے ادھر کھجلا رہے ہیں، یہ سب اخلاص کے خلاف کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کام کرتے ہیں، آپ کا مالک یا کمپنی آپ کے پاس نہیں ہے، جیسے تیسے رہتے ہیں،
لیکن پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں تو آدمی اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے اور کام میں بڑی توجہ دیتا ہے، ادھر ادھر نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے مالک نے دیکھ لیا، ہم جس کیا کام کرتے ہیں ہماری حرکتوں پہ اس کی نگاہ پڑ گئی یا تو جھاڑ پڑے گی یا کام سے نکال دیا۔ تو کہا اللہ کی بات ایسی کیجئے وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے اس کے خلاف کام کیا تو اللہ کی جانب سے جھاڑی پڑ سکتی ہے اور آپ کو مردود بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ حکم دیتا ہے قریبی رشتہ داروں کے دینے کا۔ آدمی مال خرچ کرتا ہے، اللہ نے خرچ کرنے کو کہا ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ آپ دیکھیں گے جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کو دینا لینا کم کرتے ہیں، اور باہر والے کو زیادہ بانٹتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آئے گا، لنگیاں تقسیم ہوتی ہے، لین لگی رہتی ہے، ساڑی تقسیم کرتے ہیں لین لگا کر، ہلکا پھلکا سامان کی پوٹری بنایا، جھولا بنایا، اس کو بھی لین لگوا دیتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ فلاں تاجر، فلاں کارخانے دار، فلاں دکان کے مالک یا فلاں وقت میں فلاں چیز بٹنے والی ہے، اب لین لگا کر، یہ تو دکھاوا ہو گیا۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ہم مالدار الحمدللہ، ہمارا بھائی غریب ہے، ہماری بہن غریب ہے، ہمارا چچا غریب ہے، ہمارا ماما غریب ہے، ہمارے خاص رشتہ دار غریب ہے، کہا پہلے ان غریبوں کو دیکھو۔ کیوں؟ غریبوں کے دینے میں، اپنے قریبی رشتہ دار کے دینے میں دکھاوا کم ہوتا ہے، شہرت طلبی کم ہوتی ہے، لیکن باہر کے لوگوں کے دینے میں دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، نمائش ہو جاتی ہے۔ تو ریا و نمود سے دور رہنے کا حکم دیا گیا اور کہا باہر کے لوگوں کو بھی دیا ہے، ایسا منع نہیں ہے، لیکن پہلے آپ کے ذمے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں کہ انہیں کچھ مال دیجئے، ضرورت کا سامان دیجئے، ان کی پریشانی کو حل کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے۔ کیا کہا؟ اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرنے کا یا راہ اعتدال اختیار کرنے کا۔ اللہ حکم دیتا ہے حسن سلوک کرنے کا، اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، مزدوری بڑھا چڑھا کر دینے کا، اور اللہ حکم دیتا ہے اخلاص کے ساتھ کسی عمل کو کرنے کا، اور ساتھ ساتھ اللہ حکم دیتا ہے قریبی رشتہ داروں کے دینے کا۔ پھر قریبی رشتہ داروں سے مراد، اب جہاں دیکھیں گے قرآن میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو کہا اللہ کی عبادت کرو، وَلِلْوَالِدَيْنِ احسانا، سب سے پہلے آپ کے حسن سلوک کا مستحق آپ کے ماں باپ ہیں۔ بھائی ضرورت مند ہے، باپ ضرورت مند ہے، ماں ضرورت مند ہے، بہن ضرورت مند ہے، کہا پہلے بھائی بہنوں سے پہلے ماں باپ کا خیال کریں، ماں باپ کو دے لیتے ہیں تب بھائی بہن میں آئیے، بھائی بہن کو ضرورت نہیں ہے اور ذرا آگے بڑھیے، چچا کو اور ماما کو اور رشتہ دار کے پاس جائیے۔ کیا کہا؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کے دینے کا حکم دیا۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ابدا بمن تعول، جو آپ کی کفالت میں ہے پہلے ان پہ خرچ کیجیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا کہ باہر میں ان کا خرچہ بڑھا ہوا ہے، باپ نے 10 روپیہ مانگ لیا، ناک منہ چڑھانا شروع کر دیا، ماں نے کسی چیز کا مطالبہ کر دیا، انہیں غرا کے دیکھ دیا، بھائی بہن نے کسی چیز کو مانگ لیا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ دیا، اور وہی انسان باہر نکلا، دوست نے کہا چلو فلاں جگہ چائے پیتے ہیں، آرام سے چلے آتے ہیں، شہر پنجاب میں کھانا کھاتے ہیں، آرام سے چلے آتے ہیں، فلاں پکنک اسپاٹ ہم چلے آتے ہیں، خرچہ کرنا بے درغ ہمارا آپ کا ہوتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یہ خرچ آپ کو پہلے اپنے قریبی رشتہ دار پر، اور قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلا آپ کا ماں باپ ہے، اس کے بھائی بہن ہے، اور پھر دوسرے لوگ۔
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ منع کرتا ہے فحش کاری سے، یعنی کھلم کھلا گناہ سے، والمنکر ہر ناپسندیدہ کام اور ناپسندیدہ بات سے، والبغی بغاوت اور سرکشی کرنے سے اللہ منع کرتا ہے۔ غور کیجیے گا، یہ تینوں برائی ہے۔ پہلے 3 اچھائیوں کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد 3 برائیوں کا ذکر ہے۔ اچھائیوں کو حاصل کیجیے اور برائیوں سے پرہیز کیجیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، منع کرتا بے حیائی سے، کھلم کھلا گناہ۔ کھلم کھلا گناہ کیا ہے؟ سب کے سامنے برائی کرنا۔ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ننگا ناچ چل رہا ہے، یہ کھلم کھلا برائی ہے۔ شادی بیاہ کی مجلسوں میں موجودہ دور میں شرکت کر لیجیے، عورت و مرد کا بے محابہ اختلاط ہوتا ہے، جہاں اردہ پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بابردہ خواتین بھی گھر سے نکلتی ہے، برقع میں ملبوس ہوتی ہے، وہاں جانے کے بعد سب کچھ کھل جاتا ہے۔ یہ کھلم کھلا برائی ہے۔ کہا کھلم کھلا بے حیائی کے کاموں سے اللہ پہلے منع کرتا ہے۔ فحش کام ہو یا فحش بات ہو، بے پردگی کا کام ہو یا برائی کی بات ہو، ایک آدمی چپکے سے برائی کرتا ہے اور ایک آدمی علی الاعلان برائی کرتا ہے، ایک آدمی گھر میں برائی کرتا ہے اور ایک آدمی سڑکوں پر اور بازار برائی کرتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ تو کہا کھلم کھلا بے حیائی کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالی منع کرتا ہے۔ پھر منع کسے کرتا ہے؟ والمنکر، ہر ناپسندیدہ بات اور ہر ناپسندیدہ کام سے اللہ تبارک و تعالی منع کرتا ہے، بات سے بھی اور کام سے بھی۔ شریعت کی نگاہ میں جو بات غلط ہے اور جو کام غلط ہے، اگر گھر کے اندر چھپ چھپا کے کرتے ہو اللہ اس سے بھی منع فرماتا ہے۔ ایک انسان برائی عام کرتا ہے اور ایک انسان برائی گھر میں کرتا ہے۔ آپ گھر میں ہیں، آپ کے بچے اور بچیاں گھر میں ہیں، آپ کو لگتا ہے بڑا سویرے بچے سو گئے، بند کمرے میں ہیں، لحاف کے اندر چادر اوڑے ہوئے ہیں، لیکن وہی دنیا میں موبائل لیا اور اس کونا سے اس کونا پہنچا ہوا ہے۔ وہاں بھی کھلم کھلا بے حیائی ہوتی ہے، جس سے اس کی آشنائی ہوتی ہے، دوستانہ تعلقات قائم ہوتے ہیں، پورا ننگا ویڈیو لینے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوا، یا پھر عشق و معاشقہ کی باتیں ہوتی ہیں، بری بری باتیں زبان سے نکالی جاتی ہیں، گانے سنے جاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے منکرات ہیں۔ کہا اللہ تبارک و تعالی منکر و ناپسندیدہ باتوں سے اور منکر و ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ والبغی، والبغی شرارت کرنے سے، سرکشی کرنے سے، بغاوت کرنے سے۔ بڑے نے کوئی حکم دیا، صحیح حکم تھا، نہیں مانیں گے، یہ بغاوت ہے۔ اللہ اس کے رسول نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، یا تو انسان زبان سے کہتا نہیں مانیں گے، یا پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے، دونوں شکل ہوتی ہے بغاوت۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں گناہ قسم کے لوگ، انہیں ادھر سنو، کچھ نہیں بولتا ہے، وہ آپ کی بات سن لیا، پیٹ پھیر کے چلا گیا، یہ بھی بغاوت ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہم سنتے ہی نہیں آپ کی بات، ہمیں بلاتے کیوں ہیں، ہم آپ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں وغیرہ۔ تو کہا بغاوت
سرکشی کرنا یا ظلم و تعدی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی منع کرتا ہے۔ 3 اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف کرنے کا، حسن سلوک اور احسان کرنے کا، قرابت دار رشتہ داروں میں خرچ کرنے کا، اور اللہ منع کرتا ہے کھلم کھلا برائی سے، منع کرتا ناپسندیدہ باتوں اور کاموں سے، اور ظلم و تعدی، سرکشی اور بغاوت سے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتا ہے۔ کہا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو اور نصیحت پکڑ سکو۔ مطلب کیا ہوا؟ 3 اچھائیاں اور 3 برائیاں سماج میں عام ہیں۔ اگر اچھائیوں کو فروغ دیا جاتا ہے تو سماج و معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ان 3 برائیوں سے لوگوں کو روک دیا جائے، لوگ رک بھی جائیں، تب بھی آدمی سکون و شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اس مناسبت سے قرآن مجید کی سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص 3 اچھائیوں کا حکم دیا ہے اور 3 برائیوں سے منع کیا ہے۔ ان تینوں اچھائیوں اور تینوں برائیوں سے متعلق ہر شخص اپنے ہی گھر سے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرے، ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر، اس طرح سماج معاشرہ میں اچھائیاں پھیل سکتی ہیں اور برائیاں رک سکتی ہیں۔ قرآن نے یہ کہنے کے بعد کہا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے الہ العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور غلط عقیدہ اور برے اعمال سے دور رہنے کی بھی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔